لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام مرحومین کو، بانی مجلس کے مرحومین کو، استاد سید شفت جعفر، شہید عارف حسینی، شہید قاسم سلیمانی کے روح کو پڑھ کر بخشتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وَيُنَجِّ الصَّالِحِينَ وَيَذَرُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ۔ والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ صلوات بھیجتے محمد۔ عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم کی پہلی گزر گئی، شب دو آ گئی۔ پورا سال انسان انتظار کرتا ہے کہ کب عزا کے دن آئیں گے اور ہم سیاہ لباس تن پر ڈالیں گے اور اس کے لیے گریہ کریں گے جس کے لیے لوگ 1400 سال سے رو رہے ہیں۔ خوب یہ لطف الہی ہے، میرا آپ کا کمال نہیں ہے۔ اب انسان جتنی بھی کوشش کرے، محنت کرے، انسان آنسو کے قطرے آنکھ سے نہیں نکال سکتا۔ یہ صرف حسین کے نام میں کمال ہے کہ نام لو، آنسو سجدے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہے؟ دنیا پریشان ہے۔ آپ ذرا، کیونکہ ہم بچپن سے توفیق ہوئی ہے، چھوٹے تھے، جیسے ماشاءاللہ یہ بچے بیٹھے ہیں، خدا ان کو صحت سلامتی دے، ان کے والدین کو حفاظت۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حتیٰ ماؤں کے پیٹوں میں تھے تو ہماری والدہ مجلس میں جاتی تھی۔ ہمارا تو کوئی کمال نہیں نا، ہم تو بچپن سے ہی ایسے ہیں۔ دنیا پریشان ہے کہ یہ کون ہے ایک
کہ جب بھی اس کا نام لیتے ہیں ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، کھچتے چلے آ رہے ہیں. دنیا پریشان ہے عزیزان محترم. یہ اربعین امام حسین علیہ السلام یہ معجزہ ہے. یعنی لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کے پروگرام ہیں ایسے، لیکن جمع ہوتے ہیں لوگ دوسرے لوگوں میں، لیکن یہ جو جمع ہونا ہے نا، یہ کیسا جمع ہونا ہے؟ ہر شخص چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ بہت بڑا آدمی ہو، جیسا ہو، یا غریب ہو، سب کی کوشش ہوتی ہے کہ جو زائر امام حسین ہے نا اس کی خدمت کروں میں. یعنی وہ کون ہے؟ نہ اس کو جانتا ہے، نہ اس کے گھر کا پتہ ہے، نہ اس کے اخلاق کا پتہ، نہ کردار کا پتہ، لیکن رستے میں کہیں بیٹھتا ہے، کوئی شخص آتا ہے اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دیتا ہے. کیا اس میں کوئی کمال ہے؟ نہیں. کمال اس طرف ہے جہاں یہ جا رہا ہے، جہاں یہ جا رہا ہے وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں 1400 سال پہلے کمال بندگی نے سجدہ کیا ہے. ایسا سجدہ کیا کہ آج تک دنیا جھکی چلی جا رہی ہے. جھکی وادی الگ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بین الحرمین خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، تو بین الحرمین ایسی جگہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ کوئی اور وادی ہے، جنت میں آ گیا ہوں میں. دو حرم کے درمیان بین الحرمین ہے، ادھر مولا غازی عباس علمدار کا، ادھر سید الشہداء علیہ السلام کا. خود دونوں بھائی بھی ہیں ظاہر ہے، لیکن ادھر آقا ہے، ادھر آقا کا ماننے والا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہرحال ہم تو شاید ان نگاہوں سے چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. میری دادی مرحومہ خدا ان کے درجات بلند پر ہے، 1950 کی بات ہے، وہ کہتی ہے کہ جب اس زمانے میں لوگ پتہ نہیں کس طرح جاتے تھے اور وہاں جاتے تھے اور زیارتوں پہ، اور بہت لمبے لمبے عرصے رہتے تھے. ہم آج کل تو 2 دن 3 دن 4 دن 7 دن 8 دن اور بندہ آ جاتا ہے. لوگ مہینوں مہینوں رہتے تھے. اس زمانے میں وہ گئی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ کتنا با وفا ہے کہ اگر دور سے دیکھو تو حرم بھی جھکا ہوا نظر آتا ہے. کیا ہے ادھر کیا ہے؟ یہی تو ہے. راوی کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا رسول کے ساتھ، ایک بچہ آیا، رسول خدا کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بچہ ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں. آپ کہا تم نہیں جانتے، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے. اس کے لیے عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. عرش کے کس کے لیے لکھا ہے؟ کوئی ایک مخلوق نہیں، ساری مخلوقوں کے لیے ہدایت کا چراغ حسین ہے، نجات کی کشتی حسین ہے. عزیزان محترم، اب یہی چند دن جو ہم کوشش کرتے ہیں خدا ہمیں توفیق دیتا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم اس کشتی میں لوگوں کو سوار کریں. بھئی اگر ہم سوار ہو گئے ہیں، کہ اللہ کرے کہ ہم سوار ہو گئے ہوں، کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہے کہ سوار ہو گئے، لیکن ہم لوگوں کو سوار کریں، بشریت کو سوار کریں. اس لیے ہماری مجلس عزاداری، ماتم، سلام، نوحہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اس در سے دور نہ جائے، دور نہ جائے. کوئی معاملہ سنگین ہے، معاملہ آسان نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ ہم سے کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. کچھ لوگوں کو خوش تھوڑی کرنا ہے، مولا کو راضی کرنا ہے. اور یہاں تو آپ شاید کسی کو خوش کر لیں، وہاں کون آئے گا؟ قبر میں کون آئے گا؟ کوئی آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا. جانے محترم مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ وجل فرج. امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، جب دنیا کی مذمت کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا میں لوگ دفن ہیں، بڑے بڑے جن کے محل تھے، مولا کہتے ہیں کہ دفن ہیں.
وہ جن کے بڑے بڑے محل تھے وہ دفن ہیں، 7 دفن ہیں، قبریں 7 ہیں، مگر مولا کہتے ہیں تم اندر حقیقت میں بہت دور ہو ایک دوسرے سے۔ کیوں؟ کہ تمہارے عملوں نے فاصلے بنائے ہوئے ہیں تمہارے لیے، اتنے دور ہو۔ اس دنیا کے لیے تم کیا کرو گے؟ کیا کیا کرتے تھے؟ کیا ہوگا انسان کے ساتھ؟ جتنا بھی آپ کر لیں، جو بھی آپ پریکٹس کر لیں، قبر میں تو سوال یہی ہوگا نا۔ لیکن آپ، کیونکہ ہم پھر وہی مولا کے ماننے والے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو وہ مسئلہ نہیں ہوگا، ہم تو بہت آرام سے جواب دے دیں گے۔ آرام سے جواب دیا نہیں جائے گا، آسان نہیں ہے۔ جب تک وجود امام کی محبت، مودت اور اطاعت میں پیوست نہ ہو، ایک چیز نہیں ہے، یہ سب مجموعے ہیں عزیزان محترم۔ وہ کہتا ہے بس ہمیں تو محبت ہے تو کام ہو جائے گا، نہیں، محبت وہ محبت ہی نہیں جو اطاعت نہ کروائے۔ محبت وہی ہے جو مطیع بنائے۔ اطاعت کرو، قرآن کہہ رہا ہے اطاعت کرو، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اطاعت کرو تم۔ مودت بھی ہے قرآن میں، اطاعت بھی ہے، اپنے آپ کو ضم کرنا بھی ہے، یعنی اپنے آپ کو دے دو ان کو، ان کے حوالے کر دو، پھر مرتے وقت نکلے گا علی 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 علی۔ ایسے نہیں نکلے گا، آسان نہیں، ایسے تبھی نکلے گا جب وجود آٹو پہ ہوگا۔ آٹو پہ ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہوگا کہ آپ مینول سیٹنگ کریں، مینول سیٹنگ نہیں ہوگی یہ آپ کو ابھی سے عادت کرنی پڑے گی۔ کیسے کرنی پڑے گی؟ جب سوؤں، اٹھوں، چل رہا ہوں، بازار میں ہوں، گھر میں ہوں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، اگر علی ہے تو پھر ہوگا۔ جب سوال پوچھے گا من ربوں کا، من رسولوں کا، سب جواب دیں گے من اماموں کا۔ کیا جواب دیں گے؟ جواب تبھی ہوگا کہ جب دنیا میں امام کو مانا ہوگا۔ امام کو ماننا ضروری ہے، ہمارے لیے آسان ہے۔ میں پہلے پچھلی مجلس میں کیا کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں کیسے لوگ تھے کہ امام کو دیکھا، امام کو سنتے رہے، امام کو مانا، مگر کہاں گئے یہ سب؟ غائب ہو گئے۔ کیسے عجیب سے لوگ تھے۔ کبھی تحلیل کی آپ نے اس کی کہ کیوں ایسا ہوا؟ ہزاروں تو مدینہ سے ہوں گے نا، لاکھوں ٹوٹل تھے، ہزاروں تو مدینہ سے ہوں گے، لیکن یہ مدینہ میں جا کے بھول کیوں گئے؟ کیا وجوہات تھی؟ لیکن تصویر کے دونوں رخ دیکھنے ضروری ہیں کہ تو پتہ تو چلے کہ روشنی کو روک کون رہا ہے، روشنی کون روک رہا ہے، خوب کیوں نہیں نکلا سب کے وجود سے؟ ورنہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں دیکھ رہے ہیں۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے رسول اللہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کہا وقت آئے گا مقابلے میں آ جاؤ گے۔ وہ وقت آیا، وقت آیا۔ عزیزان محترم، کوئی ساری تاریخی باتیں مسئلہ آپ جانتے ہیں۔ اچھا میں تذکر دیتا رہوں بریکٹ کے اندر، کیونکہ میں نے منع کیا لائیو مجلس نہیں جائے گی، تو اس لیے جو لوگ موبائل سے لائیو کر رہے ہیں آپ مجلس کا احترام کریں، آپ خود سنیں مجلس، چھوڑیں کسی اور کو کیا سنا رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ بہت ہوں میں، جس نے سننا ہوگا سن لے گا، آپ خود سنیں، میں آپ کے لیے سنانے آیا، مطلب آپ خدا نہ خواستہ سنانے نہیں، آپ اور ہم دونوں ذکر کی عبادت کو منانے آئے ہیں یہاں پہ۔ آپ اپنا دھیان، ریکارڈ ہو رہی ہے ویڈیو، مسئلہ نہیں ہے، جب ہوگا تب اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا، آپ خود کنسنٹریٹ کریں۔ ہم بعض اوقات ہوتا ہے یہ دسترخوان پہ جاتے ہیں، پبلک آتی ہے کھانا کھاتی ہے، جیسے اکثر یہی ہوتا ہے، انجمن ٹرسٹ اتنا اچھا پروگرام کراتی ہیں ظاہر ہے، لیکن خود کیا ڈیوٹی میں لگے رہتے ہیں، نوکری میں لگے رہتے ہیں، لیکن پبلک آتی ہے دسترخوان سے کھانا کھاتی چلی جاتی ہے اور وہ رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے، اور آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں ہم اسی کے شکار ہیں۔ کسی اچھی جگہ پہنچتے ہیں نا، سب سے پہلے کہتے ہیں تصویر کھینچ لو، کھانا آیا، نہیں ایک منٹ رکو، پہلے تصویر کھینچ لو۔ کیوں؟ انسٹاگرام پہ ڈالنا ہے نا، لوگوں کو دکھانا ہے۔ بھائی خود تو کھا لیں آپ، نہیں لوگ پہلے دیکھ لیں لائکس کتنی آئی ہیں۔ ہماری زندگی کا یہی حال ہے ہر معاملے میں۔ خود ایکوپ کریں اپنے آپ کو،
آپ سے آپ کا سوال پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا تمہیں موقع دیا، تم نے کیا کیا؟ کہاں تھے تم؟ کدھر گھوم رہے تھے؟ ذہن کہاں تھا تمہارا؟ سوال بہت دقیق ہیں اس عالم کے اندر. وہ عالم کوئی اور ہے. اس عالم میں ائمہ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ عالم برزخ کہ تم خود ذمہ دار ہو. کوئی عنایت خاص وہ کرتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں، ورنہ عالم برزخ میں خود جواب دینا پڑے گا آپ کو. اب ظاہر ہے مرنے کے بعد وہیں تو جانا ہے. تو جتنا اس دنیا میں اطاعت کرتے رہیں گے وہ دنیا آسان ہو جائے گی. اور یاد رکھیے گا ولایت قیمت مانگتی ہے. ولایت آسان نہیں ہے. ولایت آسان ہوتی تو میں نے کہا نا مدینہ میں ہزاروں لوگ تھے. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ قیمت دے نہیں پائے. قیمت کیا ہے؟ اور قیمت سب سے پہلی کیا ہے؟ مال، اولاد اور اپنی جان. یہ تین چیزیں ہیں جسے قرآن کہہ رہا ہے. یہ تین چیزیں انسان کو کامیاب بھی کر دیتی ہیں، یہ تین چیزیں انسان کو برباد بھی کر دیتی ہیں. یا انسان کو مال برباد کر دیتا ہے، مال کی محبت، پیسے کی محبت، دولت کی محبت گمراہ کر دیتی ہے، انسان غلط چلا جاتا ہے. اولاد مجبور کر دیتی ہے انسان کو حرام کمانے پر، پیٹ بھرنے پر، انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے. اور جان کیونکہ قیمتی ہے تو نکلنا نہیں چاہتی ہے، محبت ہے اسے دنیا سے، وہ دینا نہیں چاہتا کسی کو. تو یہی چیزیں اگر تو صراط مستقیم پر ڈل گئیں تو پھر انعمتا ساری نعمتیں تمہارے ہی طرف تمام ہو جائیں گی. لیکن اگر نہیں ہو پائیں تو پھر یہی تو تھا امام کے مقابلے میں. اور تھا کیا؟ کتنا امام نے عمر ابن سعد لعین کو موقع دیا، آ جاؤ آ جاؤ، مال چاہیے، جان کی بھی ضمانت. شہر رے کی حکومت کا جنون کہاں لے گیا؟ کیا ملا؟ وہ بھی نہیں ملا. اور ویسے بھی کیا ملتا امام کو چھوڑ کر؟ یہ تو انہوں نے ہمیں سمجھایا جو امام کے ساتھ تھے کہ جب امام نے کہا کہ رات کو شمع گل کر دو، اور کتنا امام کو با وفا پر اعتماد تھا. ہر دفعہ یہی کہا عباس شمع جلاؤ. پتا تھا کہ سب چلے جائیں، عباس نہیں جانے والا. یہ کمال ہے، جب ظریف نقطے ہیں جسے سمجھنا ہے ان چند دنوں کے اندر کہ ہم پہنچے کربلا. کب تک ہم کھڑے رہیں گے ایسے ہی سمجھیں گے؟ اس وادی کی جائیں کہ جو وادی عشق کی وادی ہے، جو بلا رہی ہے، آؤ آؤ آؤ، قدموں کو بڑھاتے ہوئے اس بہشت کی طرف آؤ کہ جس بہشت میں جب پہنچیں گے تو دروازے سے بہشت میں ملائکہ بولیں گے چلو تمہارے لیے جنت ہے، آؤ آؤ. بہشت کے بھی مقامات ہیں نا، مقامات کی طرف کھینچیں گے، نہیں جائیں گے، کھینچے چلے جائیں گے. کہا کیوں؟ کیا ہوا؟ کہا ہماری جنت حسین ہے. تو یہ وہ سب سے اونچا مقام ہے جو اصحاب امام حسین کا مقام ہے. جنت کے اندر سب سے اونچا مقام اصحاب امام حسین کا ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ حضرت عباس علمدار کا ہے. ان سب کے بھی مقامات ہیں، ان میں بھی سب سے. جنت کی نعمتیں حسرت کھائیں گی کہ ان کی طرف دیکھا جائے، مگر نہیں دیکھیں گے، صرف اس وجہ اللہ کو دیکھتے رہیں گے. خوب ظاہر ہے یہ آسان تو نہیں ہے جو لوگ اس مقام پہ پہنچ گئے. ہمیں بھی ظاہر ہے پہنچنا ہے تاریخ سے. پروردگار نے اپنے اس ہدایت کے لیے اپنے بندوں کو مختص کیا. جنگ یہی ہے
یہ جو اختلاف ہے، یہ جو مشکلات ہیں، یہ پوری تاریخ میں انسانیت کی یہی تو جنگ ہے۔ اللہ نے اپنے بندے بھیجے ہیں، بندے اپنے بندے بھیج رہے ہیں، یہی مشکل ہے ساری۔ اسی مشکل نے ہی انسانیت کو آج اتنی دور کھڑا کر دیا۔ اگر خدا کی بات مانی ہوتی تو کبھی کوئی انسانیت میں یہ مشکل نہیں، یہ وبا، یہ پینڈیمک، یہ وائرس، یہ کرونا، یہ اکنومیکل مشکلات، یہ بارڈر کی مشکلات، یہ زمینی مشکلات، یہ سب ختم ہو جاتی ہیں اگر اللہ کے نمائندے کو مان لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے بندوں کی ہدایت کیسے کرنی ہے۔ خدا جانتا ہے، خدا خالق ہے، خدا جانتا ہے میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب اس نے انبیاء کو بھیجا، قرآن کی آیت ہے سورہ جمعہ میں، آپ ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، پروردگار کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ جو نبی آئیں گے کیا کرتے ہیں؟ تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے۔ یار پروردگار کیسی پاکی، نہاتے تو ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نہیں کہا دنیا کی کوئی چیز تمہارے نفس کو پاک نہیں کر سکتی، تمہارے اندر کی برائیوں کو اسکین نہیں کر سکتی۔ بغض کتنا ہے، کینہ کتنا ہے، غیبت کتنی کرتا ہے، روح کتنی بیمار ہے، سوائے میرے نمائندوں کے۔ ہم نے بھیجا اس کے لیے تمہیں تزکیہ کریں، پاک کریں۔ اس لیے عزیزان محترم پروردگار نے اپنے نمائندوں کو اتارا۔ اب اپنے ہر دور میں دیکھا جتنے بھی لوگ ظاہری طور پر نمائندے آئے یا جو بھی جنہوں نے ظاہری طور پر کیا، وہ سب اللہ کے نمائندوں کے محتاج تھے۔ سب جس دور میں بھی آئے، جہاں پہ بھی آئے، انہی کی طرف رجوع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت اسی طرف تھی۔ خدا نے اپنے گھر میں جب مولا کو اتارا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کعبہ اس جگہ پر ہے جہاں سے دنیا بچھنا شروع ہوئی ہے۔ یعنی دنیا پانی تھا یہ پورا گولا جولا، یہ جو دنیا کھچی ہے یہ اس نقطے سے کھچی ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ 25 زکات کو جو ہم دہو الارض مناتے ہیں، روزہ رکھنا ثواب ہے، عبادت کرنا نماز، کیا ہے؟ زمین اس دن کھچی تھی اس نقطے سے، اسی جگہ پر خانہ کعبہ خدا نے بنایا ہے، اللہ کا گھر۔ اسی نقطے کے اوپر پروردگار نے اس بے کے نقطے کو اتارا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں سب کچھ بے کے نقطے میں ہے؟ اب اصل میں لوگ بھی تھوڑے سے بریکر کے ساتھ ہیں نا، تھوڑی دیر میں سمجھ میں آتا ہے۔ بے کے نقطے میں ہی سب کچھ ہے، اور مولا نے کیا کیا؟ میں ہی تو وہ نقطہ ہوں۔ اور اس نقطے پہ جہاں سے دنیا بن رہی ہے، آغاز دنیا ہے، اسی پر اس نقطے کو اتارا۔ اب آپ کچھ بھی کرتے رہے، وہ بھی آئے، یہ بھی آئے، یہ بھی آئے، وہ کوئی نہیں آ سکتا۔ نقطے میں نقطہ ہی آ سکتا ہے۔ آغاز نقطہ ہے، چاہے دائرہ بناؤ، چاہے لائن بناؤ، ماننا پڑے گا۔ نہیں مانو گے تو پھر ہر جگہ پھنس جاؤ گے، اور پھر ہماری مجلسوں کے نقطے تمہیں یاد آئیں گے کہ مولانا کیا نقطے بیان کرتے تھے۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کو بھیجنا ہے۔ اب جس کو بھیجا اب اس کو مانے، بہرحال جیسے بھی ہے اب ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانا تو اب اس کے فرزند کو ماننا پڑے گا، وہ فرزند جو غیبت کے پردے پہ ہے۔ یہ تو سب کو پتا ہے نا، اس پہ تو سب یقین رکھتے ہیں، اس پہ تو سب مانتے بھی ہیں، شاید سارے مذہب ہیں۔ یہی میرا موضوع ہے بہرحال پہلی مجلس کا، وہاں میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر رہا ہوں دوسرے ادیان میں امام کی کیا ہے، امام کی معرفت کیا ہے۔ ماننا پڑے گا۔ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آنے والا شخص ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ نام بدلتے رہے آپ، بدھزم میں کچھ اور ہے، ہندوازم میں کچھ اور ہے، یہودیوں کی کتابوں میں کچھ اور ہے، اور انجیل کے اندر کچھ اور ہے، لیکن ہے ایک ہی۔
وہی ہے، اسی کو ماننا پڑے گا، اس طرف جمع کریں لوگوں کو۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مجلسیں ایسی ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ ابھی اصل وارث وہی ہے، اصل صاحب، اصل مالک وہی ہے، اور ہم سب نے اس کو جواب دینا ہے، اور روز جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب جواب دیں گے، ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال امام کے پاس جاتے ہیں، 2 دفعہ امام خدمت میں اعمال دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ فلانی جگہ کا رہنے والا، مجھے یاد کرنے والا، اس کا عمل دیکھو، اس کی نگاہیں دیکھو، یہ رات کو بیٹھ کر گناہ تو نہیں کرتا، یہ فجر میں اٹھ کے مجھے سجدے کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب جب یہ سب اس کے پاس امام کی خدمت میں اس کا مال جا رہا ہے، عمل نامہ، تو یا امام خوش ہوں گے یا امام غمزدہ ہوں گے، کہیں گے کہ میرا ماننے والا کیا کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس طرف جانا ہے۔ بس میں بہت زیادہ تو، کیونکہ بہرحال مجھے ٹائم بھی یہاں پہ جو دیا گیا ہے وہ کیونکہ تیسری مجلس ہے، اور کل ہی جو ہے وہ توفیق ہوئی کہ مولانا زیغم رضوی صاحب نے آنا تھا ہندوستان سے، ہمارے سینئر بھی ہیں، وہ بہرحال وجوہات کی وجہ سے نہیں آ پائے، تو بہرحال خدا نے یہ نوکری ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اور ویسے بھی دسترخوان محرم میں کھلتا ہے، جس کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے اسے یہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اصل جو مائدہ ہے، مائدہ یعنی جو آسمان سے اترتا ہے، وہ اس مہینے میں گریا ہے، گریا، رونا۔ بس ایک عبارت میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ انجیل سے بیان کرتا ہوں کہ انجیل میں جو کرسچنز کی بک ہے، اس کے اندر انتظار کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ بیان ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک شخص، گھر کا بزرگ یا گھر کا مالک، بہت دور سفر پہ گیا ہو، اپنے پیچھے وہ اپنے غلاموں کو ان کی ڈیوٹی دے جاتا ہے، اسپیشلائزیشن ڈیوٹی، کہ تم نے یہ کرنی ہے، تم نے یہ کرنی ہے، اور ان کو یہ بتا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے بیدار رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو مالک ہے، وہ، یہ انجیل کی عبارت ہے کہ وہ ہو سکتا ہے شام کو آ جائے، ہو سکتا ہے رات کو آ جائے، ہو سکتا ہے صبح جب مرغے اذان دے رہے ہوں تب آ جائے، تم نے بیدار رہنا ہے۔ یہ مسیحیوں کی کتاب میں ہے، امام زمانہ کے لیے، تم نے بیدار رہنا ہے، یہ نہ ہو کہ جب وہ آئے تو تم سو رہے ہو۔ یہ مسیحیوں کی کتاب ہے۔ انتظار، بیداری کے ساتھ لوگوں نے خط لکھے امام کو، کوفہ آ جائے، ادھر آ جائے۔ امام نکلے، لیکن کیا ہوا؟ کیا یہ بیدار تھے؟ بیداری کسے کہتے ہیں؟ یعنی مطلب ایک آدمی سو رہا ہے؟ نہیں، بیداری وجود کی بیداری ہے۔ سونا تو انسان کے بدن کو استراحت چاہیے، اور ویسے بھی جو سو رہا ہو نا، آپ اسے بیدار کر سکتے ہیں، لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اسے آپ بیدار نہیں کر سکتے۔ بیدار رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے لکھے خط، خواص تھے، عام تھے، سب نے لکھے، امام آ جائیں، امام آ جائیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، لیکن نہیں تھے تیار، نہیں تھے، بیدار نہیں تھے، غفلت میں تھے۔ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل۔ یہ کیا ہے؟ یہ خط ہے، یہ صبح شام خط ہے جو ہم بھیج رہے ہیں، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ مولا کہاں آئے؟ کس کے گھر آئے مولا؟ کس کے پاس آئے مولا؟ امام کھویا ہوا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ امام ایسا نہیں کہ امام ہے ہی نہیں، نہیں، امام ہے، امام کا وجود ہے، امام عام جگہوں سے گزرتے ہیں، ہم امام کی شناخت نہیں رکھتے۔
امام آیت اللہ عثمان بہجہ رضوان اللہ فرماتے تھے کہ یہ ہمارے گناہوں کے پردے ہیں جس کی وجہ سے ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے. یہی وجہ ہے. وہاں پہ بھی لوگوں نے خط لکھ کے اب کیا کیا، بہت تیزی سے میں اس کو طے کرتا ہوں آگے بڑھوں اور آج کی گفتگو کو سمیٹوں. امام نے اپنے سفیر کو بھیجا کہ جاؤ یہ جو اتنے دعوے کر رہے ہیں نا کہ یہ میرے ماننے والے ہیں، میرا، جاؤ مسلم جاؤ دیکھو یہ تیار ہے یا نہیں ہے. امام نے اپنے بہترین شخص کو بھیجا. امام کا سفیر ہر کوئی نہیں ہو سکتا. امام نے اپنے خط میں بھی لکھا ان کو کہ میں اپنے بھائی کو، میں اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں. خوب یہ حضرت مسلم کی شخصیت کی اہمیت تھی. بھیجا، بھیج دیا. پہنچ گئے، لوگ جمع ہو گئے، آئے، لوگوں نے بڑی خاطر توازو کی، آئے، جمع ہونے شروع ہو گئے. بہت ظریف، بہت باریکی سے سمجھیے گا، میں تیزی سے گزر جاؤں گا. جب دیکھا نا کہ لوگ بلا رہے تھے، لوگ بلا رہے ہیں، نمائندہ بھی آ گیا، لوگ گرد جمع بھی ہو گئے، اب خدا نے امتحان لیا، کیونکہ ولایت قیمت مانگتی ہے. جس کے اندر صلاحیت ہوگی کھڑا رہے گا. اب کوفہ والوں کا ٹیسٹ ہوا. ابن زیاد لئیم بنی ہاشم کے لبادے میں کوفہ میں داخل ہوا. بنی ہاشم کے لبادے میں. یاد رکھیے گا جب کوئی امام کے نمائندے کے گرد لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو دشمن مقدس لباس میں آتا ہے. اب جس کا جتنا ذہن جو بیدار ہے وہ سمجھ جائے گا. دشمن ایسے نہیں آئے گا کہ میں ایسے، اگر ابن زیاد کہتا کہ میں ابن زیاد ہوں، اس کو گھسنے دیتے کوفہ، وہیں ختم کر دیتے. نہیں، وہ بھی جانتا تھا کہ کیسے آنا ہے. دشمن کئی سالوں سے، صدیوں سے کوشش کر رہا ہے کہ اس تشیع کو ختم کیا جائے، لیکن جتنا مارتا ہے یہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں. گھبرا گئے آپ کو کوئی نہیں مارے گا، پریشان نہ ہو، کوئی نہیں مارے گا. مرنے کے لیے بھی بڑا جتن کرنا پڑتا ہے، بہت گریے کرنے پڑتے ہیں. جانے محترم، لوگ 40 ہفتے جمکران مسجد جاتے ہیں، شاید کچھ نصیب ہو جائے. بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. انشاءاللہ آپ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے. صلاحیت ہے تبھی تو یہاں آئے ہیں، صلاحیت ہے. لیکن امام آپ کی حفاظت کر رہا ہے، امام کو آپ سے کام لینا ہے. دشمن مایوس ہو گیا تو دشمن نے کیا بولا؟ گھوم کے آؤ، تقدس کے لباس میں آؤ. یہ بہت محترم مانتے ہیں اس کو، منبر کو، یہ چومیں گے تمہیں. آؤ. اب پھر ان کے ذہنوں کو تبدیل کر دو. ختم. گھبرا گئے. یہ سمجھے، یہ تاریخ سے اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ بیان کریں اور گھر چلے جائیں. زوم کریں. جیسے آپ لیتے نا نیا فون لیا ہے، 4 کیمرے پیچھے لگے، تصویر کھینچی، زوم کرو، پکسل پھٹ رہی ہے کہ نہیں پھٹ رہی. تاریخ کو زوم کریں. کیا وجہ تھی؟ ہزاروں کا لشکر تھا حضرت مسلم کے پیچھے. کیسے آ گیا یہ اندر؟ ایسے آتے ہیں. تقدس کا لباس، مولا مولا کرتے ہوئے اس علی کے نام پر کہ جو مشترک ہے کائنات میں، غیر مذہب بھی اس پہ جڑتا ہے. یہ علی کا نام لے لے کر شیعوں ہی کو توڑتے رہتے ہیں. سمجھنے اجزانے ہوتا ہوں، یہی تو ہوتا ہے ماہ محرم میں. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے. میری انجمن، میری سنگت، میرا ٹرسٹ، میری مسجد،
میرا امام بارگاہ، کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں جوان کا لاشا کربلا میں پڑا ہوا ہے اور ہم آپس میں خدا کے بیوی کو کیا جواب دیں گے قیامت میں؟ واقعی بس حضرت مسلم آئے اور آپ کے سامنے تاریخ کے سارے واقعات ہیں. حضرت مسلم تنہا رہ گئے، چھوڑ دیا نمائندے کو. کوفہ کی گلیاں ہیں، سناٹے ہیں، ایک دیوار کے ساتھ غربت میں ٹیک لگائے. خاتون نے دروازہ کھولا، دیکھا مسلم. کہا کہ اجنبی تمہیں نہیں پتا کہ پہرے لگے ہوئے ہیں؟ ابن زیاد کے سپاہی مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ رہے ہیں. اشارہ سے پانی مانگا، پانی دیا، چلی گئی. پھر دروازہ کھولا کیونکہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. پھر دیکھا، کہا اجنبی تمہیں میں نے نہیں کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اپنے گھر جاؤ؟ کہا میرا گھر نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا میں یہاں کا رہنے والا. کہا کہاں کے ہو؟ کہا میں مدینہ کا ہوں. مدینہ کا سننا تھا. کہا مدینہ میں کہاں کے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم. بس یہ سننا تھا، اہل بیت کی ماننے والی تھی. کہا کون؟ مسلم بن عقیل. اللہ، اندر گھر پہ لے آئی. کہا میں کیا خیال؟ کہا نہیں، بس مصلی دے دو، عبادت کرنی ہے. عبادت کی. بیٹا آیا، حکومت کے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا. کہا جہاں جس کو باہر ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو گھر کے اندر ہے. بتا دیا. ابن زیاد کے سپاہی آئے، دوسرے دن گھر کو گھیرا. حضرت مسلم نے لباس پہنا، تلوار اٹھائی. خاتون نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ باہر آپ کی جان کو خطرہ ہے. کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری وجہ سے آپ کے اوپر کوئی آنچ آئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سلام و سید الساجدین پر کہ جو اسی کوفہ کے اندر اہل حرم کے ساتھ. خدا آپ کو اس کا اجر دے. عزیزان محترم، اگر رونا نہ آئے نا، روایات میں ہے بقا یعنی رو، اور اگر رو نہیں سکتے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو. کیوں؟ کیونکہ ایک ماں مدینہ سے چلی ہوئی ہے. ایک ماں مدینہ سے چلی ہوئی ہے. نہ جانے، ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا تکلیف تھی اس ماں کو. یہ تو بچے بتا سکتے ہیں نا جب چھوٹے چھوٹے تھے کہ ماں پتہ نہیں کیوں دیوار کے سہارے سے چلتی ہے. خدا آپ کو اس کا اجر دے. سید آپ کو اس کا اجر دے. ہاں عزیزان محترم، مسلم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. مسلم لڑے، بنی ہاشم کے جوان تھے، لڑے. دھوکے سے مسلم کو گرایا، اسیر کر لیا، خون کے نشان زخمی کر کے ابن زیاد لین کے سامنے لے آئے. کہا کہ اس کو امیر کہو. حضرت مسلم نے کہا کہ نہیں، میرا امیر صرف حسین ہے. کہا مار دیے جاؤ گے؟ کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت مسلم کو لے گئے دارالامارہ کی طرف، لے گئے. پانی پیش کیا گیا، پانی پہ خون گرا. دوبارہ پانی دیا، پھر آلودہ ہوا. 3 دفعہ جب ہوا نا تو حضرت مسلم بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کا ارباب پیاسا شہید ہوگا وہ پانی کیسے بھی. پہلا شہید ہے، سر تن سے جدا ہوا، بدن جو ہے وہ دارالامارہ کی چھت سے نیچے کوفہ کی گلیوں میں رسیاں پاؤں میں باندھ کر، کوفہ کی گلیوں میں گویا حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں کو تیار کر رہے ہیں. تیار کر رہے ہیں. امام جانتے تھے لیکن امام نے بتایا نہیں جب تک کسی اور ظاہر کسی نے آگے بتا نہیں دیا. جیسے ہی جب امام کو ایک مقام پر خبر ملی، امام خیمے پہ گئے. امام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ مسلم کی بیٹی کو بلاؤ.
بس چند جملے آپ سے التماس دعا. عزیزان محترم، مسلم کی بیٹی آئی، اہل بیت کی پرورش شدہ بچی تھی. جس طریقے سے امام نے پیار کیا پہچان گئی. کہا مامو جان بابا خیریت سے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا. جب یہ خبر ملی کہ اب یتیم ہو گئی تو اب ہر کوئی پیار کر رہا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، رخسار پہ پیار کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، کوئی بٹھاتا ہے، کوئی دلاسا دیتا ہے. ایک بچی بیٹھی ہوئی یہ دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے. لیکن روز عاشوراء شہر کا قانون بدل گیا. جیسے ہی صدا گونجی کہ حسین شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اب کسی نے آ کے اس بچی کے سر پہ پیار نہیں کیا، کسی نے اس کو دلاسا نہیں دیا. ہاں دیا مگر تماچے دیے، تازیانے دیے، دامن میں آگ لگی، گوشوارے چھین لیے. قانون روز عاشوراء بدل گیا. ہاں عزیزان محترم، بیٹیاں باپ کے جنازے پہ زینت ہوتی ہے نا، زینت ہوتی ہے جب باپ کا جنازہ آتا ہے. یہاں پر نہ جانے کس طرح اس بیٹی کو اس بدن سے کھینچا گیا کہ پورے راستے یہ بچی اس سفر کے اندر کہ جب اپنے بابا کو دیکھتی تھی تو سر نیزے پہ ہوتا تھا اور ایک محبت اور ایک آس بھری نگاہوں سے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی مگر بول نہ پائی. ہاں ایک دن بولی ہے شام کے زندان میں جب باپ کا سر آیا نا، بس آخری جملے مقتل کے جملے ہیں. بچی نے تشت سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ خاک میں اٹی زلفیں ہیں، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں اور لب پر تازہ نشان تھے. بس جھکی ہے، سر کو اٹھایا. آپ کی بھی بیٹیاں ہیں نا، گھر جاتے ہیں لپٹتی ہے، پیار کرتی ہے، بابا 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 کہاں تھے؟ بس اس بچی نے سر اٹھایا، لبوں سے لبوں کو لگایا اور بس پھر شروع ہو گئی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار ہماری اس عبادت کو، ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بھی اس عزاداری میں جو بھی اپنی خدمت دے رہا ہے، پولیس، اسکاؤٹ، رینجرز، انجمن، شخص انفرادی، میڈیا والے، ساؤنڈ والے، جو بھی شخص جو بھی خدمت کر رہا ہے، پروردگار تو یہ واسطہ یہ اپنے مولا کی نوکری کر رہے ہیں تو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، یقیناً آپ کے بھی لوگ بیمار ہیں، وبا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہیں، آئی سی یو میں ہیں. ریکویسٹ کی ہے کہ ان گریا آنکھوں میں آنسوں سے سید الشہداء کے لیے اس صدقے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. پروردگار بیمار کربلا کے صدقے ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. پروردگار مجلس، ماتم، جلوس، عزاداری دنیا میں جہاں ہو رہی ہے ان سب عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی جو جائز خواہشات ہیں، پروردگار تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تجھے واسطہ سید الشہداء کا ان سب کی ان جائز خواہشات کو پورا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. ماتم حسین.